عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تاتھو بچوں امید سے تو یسو اور وتی میرے بچوں آج ہم چاند کی باتیں جو ہمارا عنوان ہے اس کے حوالے سے کچھ مزید باتیں گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تھوڑا سا حصہ اس کا رہ گیا ہے وہ مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. میرے بچوں ہم نے پڑھا تھا اپولو کی کامیابی کے بعد سے اب تک دو خلا بازوں کی 5 اور ٹولیاں چاند پر جا کر واپس آ چکی ہیں. اس طرح اب تک 12 انسان چاند کا سفر کر کے زمین پر لوٹ آئے ہیں. کتنے لوگ چاند پہ گئے ہیں؟ کتنے سائنسدان؟ 12 لوگ جوڑیوں کی صورت میں، ٹولیوں کی صورت میں وہ چاند پر گئے اور مشاہدہ کرنے کی بھرپور محنت اور کوشش کی. یہ مسافر چاند کی سطح پر مختلف مقامات پر اترے تھے. انہوں نے وہاں کافی دور تک چل پھر کر دیکھا، اچھلے کودے بھی، آپس میں باتیں بھی کی. یعنی وہاں چلے، دوڑے، اچھلے، کودے، آپس میں باتیں بھی کی. بڑی شانتی کے ساتھ وہاں بیٹھے اور مشاہدہ کیا. چاند سے زمین والوں کو اپنی خیریت کے پیغام بھی بھیجے. دیکھیے وہاں سے پیغام بھی بھیجے کہ ہم صحیح سلامت ہیں، ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، ہم تجربہ کر رہے ہیں، ہم چاند کو دیکھ رہے ہیں، آس پاس کا ایریا دیکھ رہے ہیں. وہاں گھنٹوں قیام کر کے واپس لوٹے. کئی گھنٹوں وہاں رہے یہ سائنسدان، یہ سائنٹسٹ، اور وہاں سے واپس آئے. اپولو 15 کے خلاباز اپنے ساتھ، اپولو 11 اور اپولو 15 کے خلاباز اپنے ساتھ ایک خاص قسم کی سواری بھی لے گئے تھے. اسے چاند گاڑی کہتے ہیں. یہ ان کے کوڈ تھے. اس میں بیٹھ کر انہوں نے زیادہ سے زیادہ دور تک چاند کی سیر کی اور تصویریں کھینچی. اس سواری کی مدد سے دور تک چلے اور سیر کی، وہاں تصویریں بھی کھینچی جو ہم تک پہنچائی گئیں اور بطور نمونہ پیش کی جاتی ہیں. اپریل 1972 عیسوی میں ایک خلائی کشتی اپولو 16 کے ذریعے 2 خلابازوں نے چاند کا سفر کیا. اس کے بعد اسی سال دسمبر کے مہینے میں، یعنی اپریل پھر دسمبر کے مہینے میں 2 اور خلائی مسافر یا خلاباز اپولو 17 یا 17 میں سوار ہو کر چاند پر پہنچے. ان خلابازوں نے چاند کے بارے میں بہت سی نئی معلومات بہم پہنچائیں. تو یہ لوگ وہاں وقتاً فوقتاً وقفے سے جاتے رہے، مشاہدہ کرتے رہے، تجربے کرتے رہے اور چاند کی معلومات ہم تک پہنچاتے گئے. چاند کی جو باتیں ہیں، چاند کی جو خصوصیت ہے، چاند کی جو اہمیت ہے، وہاں کا جو نظام ہے، جو قدرتی نظام ہے، اس حوالے سے ہمیں آگاہ کیا اللہ تعالیٰ کے ہی اذن کی وجہ سے، کیونکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت دے دی تب ہی یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں پر مشاہدہ تجربے کرنے لگے. تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر. چاند، سورج اور سیارے کے بارے میں کھوج لگا کر سلسلہ یہی ختم نہیں ہوا. انسان اب بھی کھوج میں لگا ہوا ہے. اس کے قدم اب دوسرے سیاروں کی طرح بڑھنا شروع ہو گئے. تو یہ کھوج کا سلسلہ، یہ تجربے کا سلسلہ، یہ ریسرچ کا سلسلہ، یہ انوینشن کا سلسلہ تھمنے والا نہیں ہے، رکا نہیں. یہ بدستور جاری ہے اور آج بھی لوگ اس کام میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. سائنسدان اور دیگر سیاروں تک بڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہاں کا حال چال معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو پیارے بچوں، یہ تھا آخری حصہ اس کا، چاند کا. تو چاند ہے کافی اہمیت کا ہے ہمارے لیے. تو چاند سے ہمیں کئی سارے فائدے ہیں جن کا تذکرہ کیا گیا، اور چاند کا جو وہاں نظام ہے کیسا ہے، یہ تو ہمیں سائنسدانوں نے وقتاً فوقتاً ہمیں اس سے آگاہ کیا ہے. اور ہمارے سائنس ٹیچر جو ہے اس سے زیادہ ہی اور ہمیں رہنمائی رہبری کر سکتے ہیں. کچھ الفاظ معنی بھی ہیں یہاں: قندیل، عکس، خلاباز، معلومات بہم پہنچانا، جھلمل کرنا، چمکنا، جگمگانا، سہانی، دل پسند، باریک، پتلا،
دوربین وہ آلہ ہے جس کی مدد سے دور کی چیزیں نزدیک نظر آتی ہیں۔ قندیل ایک قسم کا شیشے کا بنا ہوا برتن جس میں بتی جلا کر چھت میں لٹکا دیتے ہیں، یہ کاغذ سے بھی بنایا جاتا ہے۔ عکس بولتے ہیں سایہ کو۔ خلا باز، خلا یعنی آسمانی سفر کرنے والے، خلا بالکل خالی حصے کو کہتے ہیں، وہاں سفر کرنے والے۔ تو معلومات آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو پیارے بچوں، اب سوالات ہیں، ان کو ہم دیکھتے ہیں کل۔ فی الحال میں آپ سے یہیں پہ رخصت لیتا ہوں، پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔